میں خانیوال کے ایک سینئر سیاسی رہنما جن کا تعلق نشاط خان ڈاہا گروپ سے ہے، جن کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا اور خانیوال ڈسٹرکٹ پریس کلب میں انفارمیشن سیکرٹری رہے۔ اس کے بعد نشاط خان صاحب کو جوائن کیا، نشاط خان صاحب کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے رہے۔ اپنی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ بدلی نہیں، شروع سے لے کر 20 سال کا ان کا سیاسی سفر ہے۔ سابقہ چیئرمین ہیں زکوٰۃ اور عشر کمیٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا خالد علی تاج صاحب۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سر، آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا، تو صحافت کے بارے میں آپ چند باتیں بتا دیں جو کہ عوام کے لیے ضروری ہیں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز جو پہلے کیا تو خانیوال میں صحافت میں سب سے پہلا جو رجسٹرڈ کلب بنا وہ خانیوال رجسٹرڈ کلب تھا، کیونکہ خانیوال میں صحافت میں بھی گروپنگ رہی ہے کافی، تو اس کے پہلا جنرل سیکرٹری خانیوال پریس کلب کا میں بنا تھا۔ اس کے بعد معاملات طے ہوئے، پھر ہم تمام اکٹھے ہو کے ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں چلے گئے، جہاں ہم نے الیکشن لڑا اور میں وہاں اللہ تعالیٰ اخلیق رحمت کرے جناب صدیق پراچا صاحب ان کے گروپ کی طرف سے الیکشن لڑا اور میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا انفارمیشن سیکرٹری سلیکٹ ہوا۔ تو صحافتی دنیا میں کام کیا اور الحمدللہ رب العالمین اس کے ساتھ کافی فلاحی کام کیے، مختلف اخبارات میں کام کیا، قومی اخبارات میں بھی کام کیا، لوکل اخبار بھی میں نے اپنے چلائے، اس میں پیمانہ تھا اور مختلف اخبارات تھے، کام کیا ان کے ساتھ۔ صحافت میں آپ نے خانیوال بزم کے نام سے کوئی ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی، اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، میں اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہوں اور مجھے شرف حاصل ہے کہ خانیوال میں ادبی سلسلے کا پہلی تنظیم میں نے بنائی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انگلش میڈیم اسکول الائڈ ہوا کرتا تھا جس کے پرنسپل عبداللہ منصور صاحب ہوا کرتے تھے، تو ان کے سکول میں نے اس کی پہلا اجلاس کروایا تھا، مشاعرہ کروایا تھا، جس میں محترم طاہر نسیم بھی تھے، عطا شہزاد بھی تھا، شکیل ملتانی بھی تھا، مجید عمرانہ صاحب بھی تھے، طاہر قدیر بھی تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بہترین دوست اللہ سے خلیق رحمت کرے پہلا چیئرمین بلدیہ شفاعت احمد خان ڈاہا صاحب، وہ اس کے مہمان خصوصی تھے، تو وہ سلسلہ چلایا، شعر کہتے بھی تھے، اور اس کی موٹیویشن مجھے اس طرح سے ملی کہ میرے ادبی سلسلے کے حوالے سے استاد جناب محترم ڈاکٹر بید الحیدری کبیر والا سے تھے، وہ تھے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ نشست رہا کرتی تھی کبیر والے کی، تو ان کی موٹیویشن سے کروایا۔ لیکن اس کے بعد پھر حاجی نشاط احمد خان ڈاہا گروپ جوائن کر لیا، تو پھر وہ وقت نہیں ملتا تھا تنظیم کے حوالے سے، تو پھر صحافت کی دنیا اور ادبی سلسلہ چھوڑ کے پھر فلی طور پہ اس پہ سیاست میں آ گئے، اور ڈاکٹر بید الحیدری بر صغیر پاک و ہند کا بڑا نام ہے جی۔ اب موقع ملا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کے 2 شعر لازمی کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ان کی نجات کا ذریعہ یہ بہت ہے، کہ ان کی نعت کے 2 اشعار ہیں کہ بند ہو کے نہ کھلے گا در توبہ ہرگز، بند ہو کے نہ کھلے گا در توبہ ہرگز، جس نے ہونا ہے ابھی تائب عیسیاں ہو جائے، اب بھی موقع ہے محمد کی غلامی کر لو، اب بھی موقع ہے محمد کی غلامی کر لو، کیا خبر زیست کہاں بے سر و ساماں۔ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ یونین کونسل کی چیئرمینی کا الیکشن یونین کونسل نمبر 5 سے لڑ رہا ہوں جی، اور میرا علاقہ جون سا بنتا ہے اس میں پیپلز کالونی ایکس بلاک بنتا ہے جہاں میری رہائش ہے، اس کے ساتھ رحمان کالونی بنتی ہے، ارشاد کالونی بنتی ہے، اور نظام آباد کا ایریا بنتا ہے، گلبرگ کا، اور اس کے بعد افضل ٹاؤن ہے، جمیع آباد ہے، اور ریلوے کالونی، اور الحمدللہ رب العالمین 1 ماہ ہو گیا ہے میں نے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین عرصہ 20 سال انہی عوام میں رہا ہوں، ان کی خدمت کی ہے، اور اسی علاقے کا
یونین کونسل نمبر جب یہ 3 تھی تو میں چیئرمین شعبہ زکوٰۃ کمیٹی بھی رہا ہوں اور میں نے 3 سال سرو کیا ہے. اور خان صاحب اس وقت زندہ تھے تو انہوں نے نیکسٹ ٹرم کے لیے بھی مجھے کہا کہ آپ دوبارہ چیئرمین بنیں الحمدللہ رب العالمین میرے کام کو دیکھتے ہوئے. لیکن وہ اگر آپ چیئرمین بن جاتے ہو تو آپ بلدیاتی الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دوبارہ پھر چیئرمین شعبہ زکوٰۃ کمیٹی نہیں بھرا تو آغاز کر دیا جی الحمدللہ رب العالمین. اچھا رانا صاحب، خانے وال کی سیاست میں جان محمد جاوید گروپ کس جگہ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے جی، جان محمد جاوید گروپ نیا اضافہ ہے جی خانے وال کی سیاست کی دنیا میں. اور ماشاءاللہ اگر ان کا ہم دوسرے کاموں کو دیکھیں تو اس چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے. فلاحی کام تو وہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سول اسپتال میں 100 بیڈ کا بھی اعلان کیا ہے اور وعدے تو بڑے کیے ہیں جی. دیکھیں اللہ خیر کرے آگے کیا کرتے ہیں. اور اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی عوام انہیں رسپانس دے گی. اور اگر روایتی سیاستدانوں والا کردار ادا کریں گے تو پھر مشکل ہوگا. لیکن ان کی ماضی کو دیکھتے ہوئے، فلاحی اقدامات کو دیکھتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ جی وہ ایک اچھا اضافہ ہے اور ایک اہم کردار ادا کریں گے وہ خانے والے کی. صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ محترمہ نورین نشاط ڈار صاحبہ کا خانے وال کی سیاست میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، جب تک ہمارا گروپ حاجی نشاط احمد خان ڈاہا کی سربراہی میں چل رہا تھا الحمدللہ رب العالمین بڑے زبردست طریقے سے چل رہا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ محترمہ نورین نشاط احمد خان ڈاہا نے جب سے گروپ کی سربراہی سنبھالی ہے تو یقین کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں خان صاحب کی کہیں کمی محسوس ہو. اسی طریقے سے گروپ کو لے کے چل رہی ہیں، چاہے ان کے فلاحی کام ہو، ہاسپیٹل کا ہو، عوام سے ملنا جلنا ہو، ترقیاتی کاموں کو دیکھنا ہو، یا غریب عوام کی مزاج پرسی کرنی ہو، خوشی غمی میں جانا ہو. الحمدللہ رب العالمین محترمہ نورین نشاط احمد خان ڈار اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے. جی، آج ہمارے ساتھ موجود تھے رانا خالد علی تاج صاحب جو نشاط خان گروپ کے سینئر رہنما ہیں. مزید خبروں، مزید پروگرام کے لیے دیکھتے رہیے خانے وال سٹی نیوز. اللہ حافظ.